مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو. میں تانیہ کنول آپ کی ہوسٹ پروگرام مسیح نقطہ نظر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. عزیزوں، ہم کلام کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اپنی زندگیوں میں اس کو جگہ دیتے ہیں. پھر بھی ہم بہت ساری چیزوں میں گواہی رکھتے ہوئے، اپنی زندگی میں مسیح یسوع کی گواہی رکھتے ہوئے ہم یسوع کے رسولوں کی طرح نہیں ہیں. ہمارے اندر کیا کمی رہ گئی ہے، کیا ایسی کمزوری ہے کہ ہم گواہی دینے سے ڈر جاتے ہیں. شاگرد تو گواہی دینے سے نہیں ڈرے تھے. یسوع کا کلام سنانے سے ہمیں گھبراہٹ ہو جاتی ہے. ہم نے آج تک اپنے ہی لوگوں کو کلام پیش کیا ہے. کیا بات ہے کہ ہمارے اندر اتنی کمزوریاں آ گئی ہیں گواہی رکھتے ہوئے بھی. تو کیا گواہی میں کمزوری ہے یا ہمارے اندر کمزوری ہے؟ آئیے سیکھتے ہیں اپنے آج کے گیسٹ سے، بشپ صاحب سے. بشپ صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام. تھینک یو. بشپ صاحب کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے، خدا کا شکر ہے. بشپ صاحب، میں ابھی بات کر رہی تھی کہ ہمارے اندر جو گواہی ہم رکھتے ہیں پھر بھی ہم کمزور ہیں. پھر بھی ہماری زندگیوں میں خاندانی کمزوری ہے. گواہی رکھتے ہوئے زندگی میں ہمارے اندر اپنی شخصی کمزوری ہے، ہمارے اندر کلیسیائی کمزوری ہے. کمزوریاں ہی کمزوریاں، لاچاریاں ہی لاچاریاں ہیں. کیا جو لوگ خداوند یسوع کے گواہ ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ وہ اپنی گواہی کو نہ تو پیش کر سکتے ہیں نہ اپنے خاندانوں کو سنوار سکتے ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ ناظرین، خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کو سلام، اور خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. بیٹا، بات یہ ہے کہ ایک دفعہ پطرس، یعقوب، یوحنا وغیرہ وہ خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد جی، ان کو وہ معجزے اور عجیب کام کرنے کی وجہ سے پکڑ لیا. یہودی ہمیشہ سے ان کے خلاف تھے. تو جب پکڑ لیا تو سوچ بچار ہوئی، اور جب ان کو پہچانا گیا تو لوگوں نے یہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یسوع کے ساتھ رہے ہیں. اب پہلی بات جو ہماری زندگیوں میں کمزوریوں کی وجہ ہے، کلیسیائی سطح پر، خاندانی سطح پر، انفرادی سطح پر، وہ یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیونکہ ایک بڑا اہم محاورہ ہے، اور خداوند کے کلام میں بھی اس کا ذکر ہے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی صحبت میں رہیں گے، اگر ہم اس کے روح کی ہدایت میں رہیں گے، تو ہمارا ایک کردار ہوگا، کریکٹر جس کو کہتے ہیں، کہ میرا کردار کیا ہے، میرا کریکٹر کیا ہے، لوگ مجھے کس حوالے سے پہچانتے ہیں. پطرس وغیرہ کو تو وہ یہ اس حوالے سے پہچانے کہ یہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے اور آپ کو کس حوالے سے پہچانتے ہیں؟ آج کی کلیسیا کو کس حوالے سے پہچانتے ہیں کہ جی یہ فلاں کلیسیا ہے، یہ فلاں کلیسیا ہے، یہ فلاں کلیسیا کا پادری ہے، یہ فلاں کلیسیا کا فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں. کس حوالے سے پہچانتے ہیں؟ انفراد کے حوالے سے، ان کی مشنوں کے حوالے سے، ان کے ریفرنسز کے حوالے سے، ان کے عہدوں کے حوالے سے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا ہمیں خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے پہچانتی ہے؟ اور یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ تو ہیں جن کو خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے، لیکن کیا سب کو؟ چاہے وہ کسی عام خاندان کا فرد ہے، چاہے وہ کوئی عام خاندان ہے، چاہے وہ ایک محلے میں کرسچن آبادی میں رہنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ ایک مخصوص کلیسیا کے لوگ ہیں، کیا ان کو دنیا جب ان کے ساتھ ان کا واسطہ پڑتا ہے تو دنیا ان کو خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے پہچانتی ہے؟ اور اس کا جواب یہ ہے کہ شاید نہیں. اس کی بڑی وجہ، مین وجہ مسیحی کردار کا نہ ہونا ہے. اب ہر مسیحی خداوند یسوع مسیح کا گواہ ہے. یہ خداوند کا پاک کلام ہمیں جگہ دے چکا ہے، ہم سے توقع کرتا ہے، ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے گواہ بنیں. ہم یسوع مسیح کے گواہ ہیں، ہم نے خداوند یسوع مسیح کی گواہی دینی ہے. تو خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے
اس کے پاس گواہی ہے۔ اب میں سب سے یہ پوچھتا ہوں اور سب کے سامنے یہ رکھتا ہوں، سوچ رکھ رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ سے یہ پوچھیں، ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میرے پاس خداوند یسوع مسیح ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ اندریاس کے پاس لوگ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کرسمس کی عبادت پہ یوحنا آباد میں ان لوگوں سے پوچھا، وہ عادی تھے بڑے بڑے ستارے بنانے کے، گڈی کاغذ سے بناتے تھے یا یہ چمکیلے کاغذ سے بناتے تھے اور ان میں بلب لگاتے تھے اور بہت اونچا کر کے ان کو لگا دیتے تھے۔ میں نے کہا بھئی یہ ستارہ جو ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہاں پر موجود ہے۔ اگر غیر قوم کا کوئی شخص آ جائے آپ کے گھر اور آپ سے آ کے یہ پوچھے کہ میں خداوند یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کے گھر کے باہر ستارہ لگا ہوا ہے تو مجھے دکھائیں خداوند یسوع مسیح کہاں ہے، تو آپ کیسے دکھائیں گے؟ آج یہی سوال میں سب لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر غیر قوم والا آپ کے ساتھ ملتا ہے، اس کا واسطہ آپ کے ساتھ پڑتا ہے، تو کیا اس کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ آپ خداوند یسوع مسیح کے لوگ ہیں اور آپ خداوند یسوع مسیح ان لوگوں کو دکھا سکتے ہیں؟ یہ ہم میں سے ہر ایک کے کردار کی بات ہے، انفرادی کردار، خاندانی کردار اور کلیسیائی گواہی، کلیسیائی کردار، کہ یہ کلیسیا ان کے پاس خداوند یسوع مسیح ہے، یہ خاندان ان کے پاس خداوند یسوع مسیح ہے، یہ شخصیت اس کے پاس خداوند یسوع مسیح ہے، اور جہاں واسطہ پڑے یہ خداوند یسوع مسیح دنیا کو دکھا سکتے ہیں۔ اب کیسے ہم دکھائیں گے؟ اپنے کام سے، اپنی گفتگو سے، اپنے کردار سے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا تھا مکاشفہ کے مطابق کہ جان دینے تک وفادار رہ۔ اب جان دے دینا جو ہے ایک آخری حد کو ظاہر کرتا ہے۔ اول زمانے کی کلیسیا، اس میں بہت سارے شہید تھے۔ کیوں شہید تھے؟ ان کو گواہی دینی پڑتی تھی، وہ گواہ تھے خداوند یسوع مسیح کے، اور وہ بادشاہ کے کئی دفعہ خلاف ہوتے تھے۔ اس کے کارکن ان کو پکڑ کے لے جاتے تھے اور کہتے تم یسوع کا انکار کرو، وہ یہ بادشاہ جو ہے یہ آپ کا مالک ہے، وہ کہتے ہیں یسوع مالک ہے، اور اس کے لیے ان کو اپنی جان دینی پڑتی تھی مالک ہونے کی وجہ سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جان دینے سے پہلے کتنی سٹیجز آتی ہیں، کتنی سیڑھیاں آتی ہیں۔ جان دے دینا تو بہت آخر کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے کتنے درجے آتے ہیں؟ کیا ہر درجے پہ آپ کامیاب ہو کے کلاسیں پوری کر کے مکمل کر کے آپ اس جگہ پہ جا کے پہنچ جاتے ہو جہاں پر آپ کو خداوند یسوع مسیح کے گواہ، خداوند یسوع مسیح کے ایلچی، خداوند یسوع مسیح کے نمائندے، خداوند یسوع مسیح کی دلہن کے حوالے سے آپ کو پہچانا جاتا ہے؟ اب جب آپ کا نام پوچھا جاتا ہے، آپ کا شناختی کارڈ دیکھا جاتا ہے، اس میں آپ کا نام ہے، آپ کے والد کا نام ہے، آپ کے گھر کا پتہ ہے، تو میرے پاس خداوند یسوع مسیح کی پہچان کیا ہے؟ میں کیسے پہچان کروا سکتا ہوں؟ میں کیسے پہچان کروا سکتی ہوں؟ میری زندگی میں یسوع کی گواہی کیا ہے؟ جن لوگوں کے درمیان میں رہتا ہوں، جن لوگوں کے درمیان میں رہتی ہوں، وہ مجھے میرے کردار کے حوالے سے دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ یہ اہم بات ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اس کا مسا اگر ہم پر یہاں پر ہے تو وہ مسا دوسروں کو ظاہر کرائے گا کہ اس کے ساتھ خداوند یسوع مسیح رہتا ہے۔ بالکل، میں نے بتایا تھا کہ وہ روشنی کا حالہ، اور افسیوں کے خط اس کے پہلے باب کی 13ویں آیت میں اس کا ذکر ہے کہ پاک روح کی مہر لگ جاتی ہے۔ کسی اور مذہب میں، کسی اور فلسفے میں، کسی اور جگہ پر ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ اسی روئے زمین پر آپ کو ہمیشہ کی زندگی کی گارنٹی مل گئی ہو۔ یہاں مل جاتی ہے، خدا اپنے روح کی مہر لگا دیتا ہے۔ تو پھر جس کے اوپر خدا کے روح کی مہر لگی ہے، اس کو خداوند یسوع مسیح کی محبت، روحیں جیتنے کا بوجھ، لوگوں کے ساتھ محبت کرنا، اور کوئی آپ کو بیگار میں ایک کورس لے جاتا ہے تو آپ دوسرا کورس جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کسی دن اس پہ بھی غور کریں گے کہ دوسرا کورس کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن
ایک عام میں آپ سے مثال دیتا ہوں جی کہ جو کچھ آپ مانتے ہیں، جو کچھ بھی آپ مانتے ہیں، جو آپ کے نظریات ہیں، آپ نے خداوند کے پاک کلام میں سے حاصل کی ہیں، ان کے لیے آپ کس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں؟ اب خداوند کے پاک کلام میں مثالیں دی ہوئی ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں، تیل کے کڑاہوں میں ڈالے گئے، آرے سے کٹوائے گئے، درندوں کے سامنے ڈالے گئے، سارا کچھ آج کل یہ نہیں ہے۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ زندگی خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے، بالکل موت پر فتح خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے، بالکل خدا کے گھر تک رسائی خداوند یسوع مسیح کے وسیلے ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہی زندگی کا وہ واحد اور سیدھا راستہ ہے جو ہمیشہ کی زندگی کا راستہ ہے۔ اب یہ ہمارا نظریہ ہے، اس نظریے کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اگر ہمیں قیمت دینی پڑتی ہے تو ہم کتنی قیمت دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا قیمت دینے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں، آپ گھر میں ہیں، موجود ہیں، جی آپ کے سامنے ٹی وی لگا ہوا ہے، آپ کے سامنے اخبار پڑا ہوا ہے، آپ کے دوست آ گئے ہیں، آپ مجبور ہو گئے ہیں۔ آج کا جو معاشرہ بڑا مجبور معاشرہ ہے کہ میرے گھر مہمان آ گئے تھے۔ اب مہمانوں کو ہم نے یہ نہیں کہنا کہ آؤ ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جاؤ، ہم نے ان کے ساتھ وقت ضائع کر لینا ہے، ہم نے ٹی وی کے سامنے وقت ضائع کر لینا ہے، ہم نے اخبار پڑھتے ہوئے ٹائم ضائع کر لینا ہے، ہم نے ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہوئے ٹائم ضائع کر لینا ہے۔ لیکن خدا کا جو وقت ہے، خدا کو ہم دینے کے لیے تیار نہیں، یہ ایک قیمت ہے۔ پھر اور دوسری قیمت دیکھیں، خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کرو۔ تو ہم ڈپلومیٹک بن گئے، ہمیں کہتے ہیں ہمیں برا بننے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جہاں ہاں کرنی ہے وہاں ہاں کرو، چاہے اس کی کتنی بھی قیمت دینی پڑتی ہے۔ آپ کی نوکری جاتی ہے، نوکری جائے، آپ کی جان جاتی ہے، جان جائے، آپ گواہ ہیں، آپ گواہی دیں، اور گواہ میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ وہ سچی گواہی دے۔ بے شک جہاں ہاں کرنی ہے وہاں ہاں کرو، چاہے اس کی کتنی بھی قیمت دینی پڑتی ہے۔ جہاں نہ کرنی ہے وہاں نہ کرو، چاہے کتنی بھی قیمت دینی پڑتی ہے۔ ہم کیا ہے؟ ڈپلومیٹک، کہ اچھا مجھے برا بننے کی کیا ضرورت ہے، میں چپی کر جاتا ہوں۔ تو ایسا جو گواہ جو اپنے منہ کو بند کر لیتا ہے اور ہاں کی جگہ ہاں نہیں کرتا بلکہ نہ کر دیتا ہے، وہ بھی غلط ہے، اور جہاں نہ کرنی ہے وہاں ہاں کر دیتا ہے، وہ بھی غلط ہے، اور جو اپنے منہ کو بند کر لیتا ہے وہ بھی غلط ہے۔ وہاں پہ آپ کو قیمت دینی پڑتی ہے کہ آپ گواہ ہیں، آپ نے سچائی بیان کرنی ہے، آپ نے یسوع کی گواہی دینی ہے، آپ نے لوگوں کو یسوع کے پاس لے کر آنا ہے، آپ نے ہمیشہ کی زندگی کے پاس لے کر آنا ہے، تو آپ کو اپنی زبان کھولنی پڑے گی۔ میں خداوند یسوع مسیح کا بندہ ہوں، میں خداوند یسوع مسیح کی بندی ہوں، میں نے اس کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اگر ہم یہ سوچتے رہیں کہ مجھے برا بننے کی کیا ضرورت ہے تو پھر گواہی کا کام پورا نہیں ہوگا۔ دیکھیں، خداوند کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک الگ تشخص کی ضرورت ہے، پہچان کی ضرورت ہے۔ بے شک کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسیح کے ساتھ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مسیح کے نمائندے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مسیح کی دلہن ہیں، اور مجھے اور آپ کو اور سارے ایمانداروں کو ضرورت ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ ہم نے گواہی دینی ہے، ہم نے خدا کا کلام پیش کرنا ہے، ہم نے یسوع کے بارے میں بتانا ہے، ہم نے اپنی شناخت خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے کرانی ہے، ہمارا کردار خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے ہو، تاکہ ہم اپنے کردار کے حوالے سے پہچانے جائیں کہ ہم خداوند کے لوگ ہیں۔ خداوند کے پاک کلام میں صفائی کے ساتھ لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو؟ قیمت کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ اور میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، اگر آپ ترازو لے لیں اور اس میں آپ ایک سائڈ پہ بیٹھ جائیں یا کھڑے ہو جائیں، تو آپ کے وزن کو پورا کرنے کے لیے
دوسری طرف خداوند یسوع مسیح کو ذبح کر کے رکھنا پڑتا ہے، یہ آپ کی قیمت ہے۔ تو اس قیمت کے وسیلے سے آپ کو ہمیشہ کی زندگی ملی ہے یا آپ کے ساتھ اس کا وعدہ ہے، لیکن جب خدا اپنے روح کی مہر لگا دیتا ہے تو وہ یہیں سے اس کا آغاز شروع ہو جاتا ہے، یہیں سے آپ کوالیفائی کر جاتے ہیں، یہیں سے آپ کی زندگی میں خدا کا وہ وعدہ پورا ہو جاتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ روح کی مہر مل گئی، خدا ضامن بن گیا، خدا نے آپ کو اپنے گلے میں شامل کر لیا، اپنے خاندان میں شامل کر لیا، اور آپ اس کے لوگ بن گئے۔ تو اب آپ نے گواہی کس طرح کی دینی ہے؟ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں کرسچن ہوں۔ بہت سارے میں نے دیکھے ہیں، جب یہ کاغذی شناختی کارڈ ہوتے تھے، آج کل تو وہ نادرا کے کمپیوٹرائزڈ ہے نا، جب یہ ہاتھوں سے بنے ہوئے کارڈ ہوتے تھے تو کئیوں نے رکھے ہوتے تھے، مسلمانوں میں وہ مسلمانوں والا کارڈ استعمال کرتے تھے اور کرسچنوں میں وہ کرسچنوں والا کارڈ استعمال کرتے تھے، کہ ہم یہ اب وہاں پہ گواہی کا عنصر کہاں گیا؟ میرا خیال ہے گزشتہ ایک آدھ پروگرام میں یہ بتا رہا تھا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی گواہی دینے کے بجائے اپنی مشہوری کر رہے ہیں، اپنی پبلسٹی زیادہ کر رہے ہیں، اپنے بارے میں زیادہ بیان کر رہے ہیں کہ جی میں بڑی شے ہوں، میری یہ تصویر دیکھو، وہ کیمرہ مین کو انہوں نے وقت ڈالا ہوتا ہے کہ اس زاویے سے کھینچیے، ایسے نہیں، یہ نہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے گواہ ہیں، بے شک ہم اس کے ساتھ ہمیں رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم اس کی دلہن ہیں۔ اگر ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں تو ہم کہاں پر ہیں؟ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے نا کہ مجھے اور آپ کو اور ہر ایماندار کو خداوند یسوع مسیح میں جڑا رہنا ضروری ہے، کہ جو ڈالی اس میں پیوست ہے اس میں زندگی ہوگی، اس میں پھل بھی ہوگا۔ خداوند کے پاک کلام میں یہ صفائی کے ساتھ لکھا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا تھا کہ ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ اب میرے اور آپ کے پھل کیا ہیں؟ کیا ہم محبت کرتے ہیں؟ کیا یسوع کی گواہی دیتے ہیں؟ کیا ہمارا کردار اس کے ساتھ رہنے کی شہادت دیتا ہے کہ میرے کریکٹر سے ظاہر ہو، میری گفتگو سے ظاہر ہو، میری محبت سے ظاہر ہو، میری دعا جو میں دوسروں کے لیے کر رہا ہوں، جس کے ساتھ بھی میرا واسطہ پڑا ہے؟ جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ اگر آپ نے ستارہ لگایا ہوا ہے، آپ نے اپنا نام ایسا رکھا ہوا ہے، تو آپ کے پاس کوئی آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا ان کو دکھائیں گے؟ کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ میرے پاس سوچنے کا وقت ہے کہ کیا میں قیمت دینے کے لیے تیار ہوں؟ قیمت کس چیز کی؟ یسوع مسیح کی گواہی کی، کہ جہاں میں نے اس کا ذکر کرنا ہے وہاں ذکر کروں، جہاں میں نے ہاں کرنی ہے وہاں ہاں کروں، جہاں میں نے نہ کرنی ہے وہاں نہ کروں۔ میرا کردار اجتماعی طور پر ایسا ہو کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہ پیش آئے، لیکن لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے لوگ ہیں، اس کے خون سے خریدے گئے ہیں، یہ کلیسیا ہے، یہ ایماندار ہیں، یہ پتہ چلے۔ اب یہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے، ہماری کمزوریوں، کلیسیائی کمزوریوں کی وجہ سے، روحانی کمزوریوں کی وجہ سے، گواہی میں کمزوری کی وجہ سے دنیا کے بیشتر لوگ چرچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ چرچ جو ایک ادارہ بن گیا ہے، جس میں ایک نظام ہے، ایک فلاں ہوتا ہے، ایک فلاں ہوتا ہے، ایک فلاں ہوتا ہے، اور لابیاں چل رہی ہیں۔ تو لابیوں، ووٹوں، کانسٹیٹیوشن نے خدا کے کلام کی جگہ لے لی ہے، ڈاکومنٹس نے خدا کے کلام کی جگہ لے لی ہے، اشخاص نے خداوند یسوع مسیح کی جگہ لے لی ہے، ہم نے اپنی زندگیوں میں خداوند یسوع مسیح کی جگہ لے لی ہے، کہ ہم اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح سے بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یسوع نے تو یہ سکھایا تھا، سکھا رہے ہیں اور سکھاتے رہیں گے، اور ہم نے بھی یہی اپنی بچوں کو سکھانا ہے کہ ہمارا جب کسی سے واسطہ پڑے تو اس کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم وہ لوگ ہیں
جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہتے ہیں، خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ رہتا ہے، اس کا روح ہم پر ہے، اس کے روح کا مسح ہم پر ہے، اور اس کے روح کے مسح کی وجہ سے ہماری گواہی، ہماری زندگی کے کام، ہماری زندگی کے پھل خدا کے روح کی وجہ سے ہے۔ یہ عام زندگی نہیں ہے، یہ مخصوص ہے، مسح شدہ ہے، یہ فرق ہے، یہ فرق لوگ ہیں، یہ خداوند کے لوگ ہیں، ان کا عہد ہے خداوند کے ساتھ، یہ قیمت دے کر خریدے گئے ہیں۔ یہ ہم تب ہی کر سکتے ہیں جب ہمارا کردار، ہماری زندگی لوگوں کے سامنے ایک مثال ہوگی، اور ہم قیمت دینے کے لیے تیار ہوں گے کہ جہاں قیمت دینی پڑتی ہے وہاں ہم قیمت دیں۔ ہاں کرتے ہوئے اگر قیمت دینی پڑتی ہے، قیمت دینے تک تیار رہیں، نہ کرنا پڑتا ہے، نہ کرنے کے لیے ہم قیمت دینے کے لیے تیار رہیں، جان دینے تک وفادار رہے۔ ہاں کی جگہ ہاں کر، نہ کی جگہ نہ کر، گواہ بن تو سچا گواہ بن، گواہی دے تو سچی گواہی دے، اور وہ گواہی سچی تب ہی ہوگی جب خداوند یسوع مسیح کا روح آپ کے ساتھ ہوگا۔ بے شک بشپ صاحب، اس مؤثر کلام کے لیے بہت بہت شکریہ۔ خداوند آپ کو برکت دے کہ آپ اتنے اچھے طریقے سے ہمیں سکھاتے ہیں۔ عزیزوں، یسوع مسیح نے جو ہے ہماری قیمت دی، کیا ہم اپنی قیمت، کیونکہ جب ہم دنیا میں رہتے ہیں اور ہم بڑا حساب کتاب کرتے ہیں، جب کوئی چیز، کسی چیز کی قیمت دی جاتی ہے تو اس کے عوض کچھ ملتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آپ سب مجھ سے ایگری کرتے ہیں کہ جب کسی چیز کی قیمت دی جاتی ہے تو اس کے عوض کچھ ملتا ہے۔ اگر ہم لوگ پیڈ ہیں آلریڈی، ہماری قیمت دے دی گئی ہے، تو اس کے عوض ہمیں یسوع کو کیا دینا ہے؟ یسوع کو ہمارا مال، پیسہ، روپیہ، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے باپ کے گھر میں سب کچھ ہے، وہ صرف ہمارا ویٹ کر رہا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اکیلے نہ آئیں بلکہ بہت ساری روحوں کو اس کے لیے جیت کر کے لائیں، اس کے سچے گواہ بن جائیں۔ جس ابلیس اور شیطان کا سر اس نے کچلا ہے، ہم بھی اس ابلیس کے سر کو کچلیں۔ کیا ہم کمزوری کے ساتھ گواہی پیش کرتے ہوئے ابلیس کا سر کچلیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں ابلیس کا سر کچلنے کے لیے اسی یسوع کے روح میں رہنے کی، اس کی طاقت اس سے حاصل کرنے کی بے حد ضرورت ہے، تاکہ جیسے یسوع فتح ہوا ہم بھی اس میں رہ کر فتح حاصل کریں۔ اپنا خیال رکھیں اور دعا گو رہیں۔ ایک دوسرے کے لیے اگر ہم دعا کریں گے تو خداوند ہمیں نام بنام برکت دے گا۔ اور وہی بات کہ بالا خانہ کی روح میں ہم کہیں پر بھی ہوں، ڈسٹنس کتنے بھی ہوں، لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارا خدا جو ہے وہ ہماری دعاؤں پہ کان لگاتا ہے، اور وہ ہماری زندگیوں میں ان سب باتوں کو پورا کرتا ہے۔ ہم دعا کریں، ایک دوسرے کے لیے مسیح کے بدن سے لپٹے رہیں اور سچے گواہ بن جائیں، تاکہ ہماری گواہی کمزور نہ رہے۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔